باب وقت الظہر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة وذكر ان فيها امورا عظاما ثم قال الى آخره. میرے عزیز طلباء، کل کے سبق میں آپ نے وقت ظہر کے متعلق 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حدیثیں پڑھیں جن کا تعلق ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھنے سے تھا، جس کو مختصر لفظوں میں آپ ابراد بالظہر بھی کہہ سکتے ہیں. وہ 4 صحابہ کرام ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین. اور مزید 2 حدیثیں ابھی صفحہ 79 پر آ رہی ہیں، ان کا بھی تعلق وقت عصر اور وقت ظہر سے ہے، اور اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے جو میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا ہے کہ عصر کا وقت 2 مثل پورا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی مثل سوم سے ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ جب 2 مثل ہو جائے تو اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مثل دوم تک وقت ظہر باقی رہتا ہے. اس کا ثبوت بھی صفحہ 79 پر جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ دونوں حدیثیں ہیں. ان حدیثوں میں سے پہلی حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور دوسری حدیث مروی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس طرح سے وقت ظہر کے تعلق سے کل 6 حدیثیں ہوئیں جو 5 صحابہ کرام سے مروی ہیں، اور جب اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب وقت ظہر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وقت عصر شروع ہوتا ہے. جب وقت ظہر 2 مثل پر ختم ہوا تو اس کا مطلب صاف ہوا کہ مثل سوم سے وقت عصر شروع ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جس وقت سورج نصف النہار پر رہتا ہے سر پر، ٹھیک دوپہر، نہ سورج ادھر نہ ادھر، تو وہ تو نصف النہار کا وقت ہے، اس کو وقت استوا بھی کہتے ہیں، اور اس وقت میں نماز مکروہ ہے. اور ظہر کی اور فجر کے اور طلوع آفتاب کے وقت میں بھی نماز مکروہ ہے، اور غروب آفتاب کے وقت میں بھی نماز مکروہ ہے. ان 3 اوقات میں نماز مکروہ ہے. اور جب سورج ڈھل جائے، ٹھیک ہی سر پر نہ رہے، مغرب کی طرف جیسے سورج تھوڑا سا ڈھلا تو وہی وقت زوال کا کہلاتا ہے. عوام کہتے ہیں کہ زوال کے وقت کوئی نماز نہیں ہے، مگر ان کی مراد زوال کے وقت سے نصف النہار کا وقت ہوتی ہے، نصف النہار کا وقت ہے. حقیقت میں زوال سے مراد کیا ہے؟ زوال شمس ہے، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو وہ تو ظہر کا وقت ہے، اس وقت نماز ممنوع نہیں ہے. تو لیکن عوام کو کوئی مسئلہ بتانا ہو تو ان کی عرف سمجھ کر آپ ان کو مسئلہ بتائیں، اور جو صحیح مفہوم ہے، حقیقی مفہوم ہے، اس حقیقی مفہوم کو آپ سمجھیں. تو اس پر تو تمام ائمہ کا علیہم الرحمۃ والرضوان اتفاق ہے کہ سورج ڈھلتے ہی وقت ظہر شروع ہو جاتا ہے، مگر وقت ظہر ختم کب ہوتا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، سایہ اصلی کو چھوڑ کر تب وقت ظہر مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وقت عصر شروع ہوتا ہے. اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 1 مثل ہو جائے تو اس کے بعد سے وقت عصر شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے تاکہ یہ باب بھی آپ سمجھ سکیں. جو 4 حدیثیں آپ نے کل کے سبق میں پڑھی ہیں
وہ 4 حدیثیں بھی آپ کے لیے روز روشن کی طرح سے واضح رہیں، اور آگے جو 2 حدیثیں آ رہی ہیں صفحہ 79 پر ان کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، اس پر سب کا اتفاق، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی یعنی سورج کا پہلا کنارہ جیسے ہی ڈوبنے لگتا ہے ویسے ہی عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ لیکن ظہر کا وقت ختم کب ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے تو اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے تک وقت ظہر برقرار رہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ہم نماؤں کا مذہب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 1 گنا ہو جائے، 1 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو میں نے 2 مرتبہ بیان کیا، ذہن میں رکھیے، اب ترجمہ کیجیے۔ ہم آج تھوڑا تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ آج سبق آسان ہے، سب آپ کا پڑھایا ہوا ہے، آپ نے فقہی کتابوں میں بھی اوقات نماز کو پڑھا ہے، مشکات شریف میں بھی پڑھا ہوگا، ترمذی شریف میں پڑھا ہوگا، موطا شریف میں پڑھا ہوگا، وہی چیز یہاں بھی ہے۔ جو ضروری بات تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ حاجرہ کا لفظ گزر چکا ہے کئی بار دوپہر کے معنی میں۔ ترجمہ باب زوال کے وقت میں ظہر کے وقت کا بیان ہے۔ تو میں بتا چکا کہ زوال آفتاب کے وقت یعنی سورج ڈھلنے کے وقت بالاجماع وقت ظہر شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتی، صلی بالحاجرہ صلاۃ الظہر، سرکار دوپہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب دوپہر کے وقت میں وقت ظہر شروع ہوا تبھی تو پڑھیں گے۔ تو وقت ظہر کا وہ آغاز تھا جب سرکار نے نماز پڑھی، اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ ٹھنڈیوں میں اول وقت میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، یہ مستحب ہے، تو وہ موسم ٹھنڈیوں کا رہا ہوگا۔ حدیث انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، یعنی خارجہ کا لفظ اس طرح جب آتا ہے نا تو خارجہ من الحجرہ الی المسجد، سرکار اپنے حجرہ شریفہ سے مسجد کے لیے نکلے جب سورج ڈھل گیا، ہی نہ زاغت الشمس، جب سورج ڈھل گیا، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ زوال آفتاب کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار منبر اقدس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت کا ذکر کیا، یہ قیامت آنے والی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان فیہا امور عظاما، کہ قیامت میں بڑے بڑے امور ظاہر ہوں گے۔ پھر فرمایا من احب، اور بڑے بڑے امور کیا ظاہر ہوں گے قیامت میں اور قیامت سے پہلے جو نشانیاں ہوں گی، ان سب کی تفصیل بحر الشریعہ جلد اول میں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کر کے سب ذہنوں کے اندر تازہ کر لینا چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا من احب ان یسأل عن شیء، جو کچھ پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ لے۔ تم لوگ مجھ سے کوئی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تم کو اس کا جواب دوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر ہوں، یعنی جب تک کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت تک تم لوگ مجھ سے جو کچھ پوچھو گے ساری چیزوں کا میں جواب دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے غیوب کے سارے حجابات ہٹا دیے گئے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے غیوب روشن کر دیے گئے تھے۔ سارے غیوب سے مراد ما کانا و ما یکون کی غیوب، جب سے دنیا ہے تب سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد جنت اور جہنم میں جانے تک کے جو غیوب ہیں سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر کر دیے گئے تھے اور حجابات ہٹا دیے گئے تھے جب آپ منبر انور پر تشریف فرماتے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جب تک میں اس جگہ ہوں تب تک تم مجھ سے جو کچھ بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ لا تسألونی، یہ لا نافیہ ہے، اس کے تحت نکرہ آ رہا ہے۔ نکرہ جب نفی کے تحت آئے عموم استغراق کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے شے ہونا چاہیے تو میں تم کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تو پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر غیوب کے دروازے کھول دیے تھے اور حجابات سب ہٹا دیے تھے. تو اکثر الناس فی البقاء، یہ سن کر زیادہ لوگ رونے لگے. واکثر یقول، اور سرکار بار بار فرمائے لگے، سلونی سلونی سلونی، پوچھو پوچھو پوچھو. اب عبداللہ بن حذافہ سامی کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں میں نبی حضور میرے والد کون ہیں؟ یہ حدیث گزر چکی. سرکار نے فرمایا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. پھر سرکار فرمانے لگے سلونی سلونی سلونی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے. یہ آدھا بیٹھنا ہوتا ہے اور آدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے. عرض کی حضور رضینا باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد النبیہ. بمحمد النبیہ کہا. فسکتا، تو سرکار خاموش ہو گئے. سرکار کیوں خاموش ہوئے؟ اصل میں نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ فرمایا بمحمد النبیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیبی علوم حاصل ہیں. اس لیے سرکار بتائیں نہ بتائیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو سرکار کو اطمینان ہو گیا. پھر فرمایا حضور نے ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی تھی. فی ارد حاضل حائط، اس دیوار کے کنارے پر. یہ جو دیوار سامنے ہے قبلہ کی دیوار، اس دیوار کے کنارے پر جنت اور جہنم کی تصویر، جہنم پیش کی گئی، یعنی ان کی مثال، جنت اور جہنم کی مثال پیش کی گئی. جیسے سورج جب چمک رہا ہوتا ہے تو اس کی مثال دیواروں پر پڑتی ہے اور لگتا ہے دیوار پر بھی سورج چمک رہا، اس انداز سے. فلم کل خیر بشر، تو میں نے آج کے جیسا نہ خیر دیکھا اور نہ آج کے جیسا شر دیکھا. خیر سے مراد جنت ہے کہ آج جیسا خیر جو میں نے جنت میں دیکھا ایسا خیر کبھی نہیں دیکھا، اور آج جیسا شر گھبرا دینے والا جو جہنم میں دیکھا میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین جنت نہیں دیکھی، عین جہنم نہیں دیکھی، بلکہ جنت و جہنم کی مثال اور اس کی شبیہ دکھلائی گئی، اور وہ شبیہ دیوار پر ظاہر ہو رہی تھی. یہ شبیہ ایسی ہی تھی جیسے چمکتے ہوئے سورج کی شبیہ دیواروں پر ظاہر ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہاں بھی سورج اپنی رفتار کے ساتھ رواں دواں ہے. اس حدیث کو سامنے رکھیں. اس سے پہلے ایک حدیث آپ 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں جو حضرت اسماء بنت، بلکہ 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ بار، حضرت اسماء بنت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں وہ حضرت اسماء اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں. لوگ نماز سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے. پوچھا کوئی نشانی ہے؟ کہا ہاں. پھر وہ بھی نماز پڑھنے لگی. سرکار نے نماز بعد کیا فرمایا تھا کہ میں نے، اور یہ حدیث آگے بھی تفصیل کے ساتھ آئے گی، بس شاید آپ وہاں تک نہ پہنچ سکیں اس لیے ہم یہیں پر اس کو قدر تفصیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی ھذا المقام. جو بھی چیز میں نے اب تک نہیں دیکھی تھی وہ ساری چیزیں میں نے اس جگہ پر دیکھ لی. وہاں میں نے بتایا تھا کہ ما من شیء لم اکن اریتہ بھی شے نکرہ ہے اور نفی کے تحت ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز جو شے ہو سکتی ہو، جس کے اوپر شے کا اطلاق ہوتا ہو اور میں نے نہیں دیکھا تھا، وہ ساری چیزیں میں نے یہاں اس مقام پر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لی. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی میں نے دیکھ لیا. اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے چاہا، میں نے جنت کے انگور کا خوشہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اگر میں لے آتا تو تم لوگ رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ بھی سرکار نے فرمایا. یہ بھی سرکار نے فرمایا جس وقت تم لوگوں نے مجھ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو یہ وہ وقت تھا جب میرے سامنے جہنم پیش کی گئی. تو سرکار کے ساتھ یہ سب نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ عین جنت اور عین جہنم کو دیکھنے کی ہیں. جو جنت کی شبیہ ہو
اس سے کوئی انگور کا خوشہ نہیں پکڑتا، جو جہنم کی شبیہ ہو اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ آئے دن آپ ٹی وی پر، موبائل میں، انٹرنیٹ پر اچھی سے اچھی تصویریں دیکھتے ہیں اور ڈراؤنی سے ڈراؤنی تصویریں دیکھتے ہیں، مگر کوئی اس سے اصل کا ایسا معاملہ نہیں کرتا کہ ڈراؤنی تصویر دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگے اور اچھی تصویر دیکھ کر اس سے قریب ہو اور اس کو ہاتھ میں لینے لگے۔ ہاں، بچے ایسا کرتے ہیں، مگر جو صاحب عقل سلیم ہو وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور سرکار تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ اچھی عقل والے تھے، اور سرکار اپنے ہاتھ کو بڑھا رہے ہیں، خوش جنت کو پکڑ رہے ہیں، سرکار جہنم کو دیکھ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عین جنت کو دیکھا اور عین جہنم کو دیکھا۔ اور یہ حدیث کیا شہادت دے رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شبیہ جنت اور شبیہ جہنم کو دیکھا، وہ بھی دیوار میں دیکھا اور سامنے نہیں دیکھا، یعنی عین چیز کو اور عین شے کو سرکار نے نہیں دیکھا۔ تو بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، تو مگر تعارض نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے، یہ دونوں دو واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ گہن والا واقعہ ہوا تو اس موقع سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عین جنت اور عین جہنم کو دیکھا تھا، جس کو میں نے ابھی بیان کیا۔ اور جس موقع سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ لا تسألونی عن شیء الا خبرتکم، یہ سورج گرہن کے علاوہ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور اس موقع سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو اس موقع سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم کی شبیہ پیش کی گئی تھی، عین جنت اور عین جہنم کو نہیں پیش کیا جاتا۔ اس فرق کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں یہ ہے فی ارد حاضل حایت ہے، تو عین جنت عین جہنم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میں نے دے دیا، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیتہ ھذا اليوم فی ھذا المقام، میں نے دیکھ لیا شے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی شے ہے۔ تو اسی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کیا۔ یہ امام علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے عمدۃ القاری اور فتح الباری وغیرہ سے بہت پہلے بخاری شریف کی شرح الکرمانی کے نام سے لکھی ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے شے کا لفظ، تو اس شے کے عموم میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ غیب الغیب ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز غیب نہیں ہو سکتی۔ پھر جنت بھی اور جہنم بھی غیب ہے، مگر یہ ادنا درجے کا غیب نسبتاً غیب، ادنا درجے کا غیب الغیب ہے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے جنت اور جہنم جیسا غیب الغیب مخفی نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا غیب الغیب جو سب سے بڑھ کر غیب الغیب وہ مخفی نہ رہا، تو پھر کون سا غیب ہو سکتا ہے جو سرکار کی نگاہوں سے مخفی ہو؟ اسی مضمون کو اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے اشعار کی زبان میں نفیس استدلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا ہے نعت کے اشعار میں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بڑی اہم تقریر ہے، اور یہ میرا ایک سابقہ مطالعہ ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے مطالعے سے آپ لوگوں کو بھی آگاہ کر دوں، ورنہ بہت کچھ مطالعہ کرنے کے بعد آپ یہاں تک پہنچیں گے۔ میں نے کرمانی شریف کا مطالعہ کیا، عین کرمانی کا، اور اس میں جو بحثیں ملی وہ، اور اس حدیث میں اور پہلے والی حدیث میں جو تعارض ہے وہ، ان سب کو ذکر کر کے تطبیق بھی پیش کر دی، اور جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے اس کے مطابق میں نے امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سب کچھ بیان بھی کر دیا۔ آگے بڑھیے۔ ارادہ تو یہی تھا کہ میں بہت تیزی سے گزر جاؤں گا، لیکن جب اس حدیث پر پہنچ رہا ہوں تو ذہن میں پہلا مطالعہ سب تازہ ہو گیا، اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب یاد رکھنا آپ کا کام ہے۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فجر کی نماز پر، اچھا باب بدل گیا کیا؟ کوئی باب نہیں ہے؟ نہیں، کوئی باب نہیں ہے۔ چلیے، فجر کی نماز سے بھی وقت ہے، ظہر کا بھی وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے، وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، اور ہم میں سے کوئی آدمی اپنے ہم نشین کو
جو بغل میں بیٹھا ہوتا اس کو پہچان لیتا ہے. جب سے سرکار نماز سے فارغ ہوتے اس وقت پہچان لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غلس میں تاریکی میں ہی فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر میں 60 سے لے کر 100 آیتوں تک تلاوت فرماتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ طلوع صبح ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے، اور غروب آفتاب کے وقت میں فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن وقت مستحب کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اول وقت فجر میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اور ہمارے نزدیک تنویر مستحب ہے. تنویر کیا چیز ہے؟ یہ بحث شاید آگے آتی ہے تو ہم وہاں بیان کریں گے. تو یہ تنویر میں نہیں آتا، تو ہم یہ کہتے ہیں، اس تنویر کو ہی اسفار بھی کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو بیان جواز کے لیے اول وقت میں نماز پڑھ لی کہ جب وقت شروع ہو گیا تو اس وقت بھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا تو بیان جواز کے لیے، یا اس مضمون کی جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ سرکار نے اول وقت فجر میں نماز پڑھی وہ منسوخ ہیں. کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے تو انہوں نے پہلے روز اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی اور دوسرے دن آخر وقت میں فجر کی نماز پڑھی. تو استحباب اس کا اس وقت مستحب وقت بتانے کے لیے انہوں نے کیا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اول وقت میں نماز پڑھ لی بیان جواز کے لیے، اور یہ متعین کرنے کے لیے یہ بھی فجر کا وقت ہے. فی الحال اتنا ذہن میں رکھیے، باقی بحثیں ہم آئندہ کرتے ہیں. اور حضور ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب ہم میں سے کوئی آدمی مدینہ کے آخری کنارے تک جاتا اور پلٹ کر آتا تو سورج حیہ کا معنی زندہ، سورج روشن رہتا، یعنی سورج روشن رہتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد یہاں سے کوئی مدینہ شریف کے کنارے تک جاتا، اور جب وہاں سے آتا تو ابھی سورج زرد نہیں ہوا ہوتا بلکہ سورج میں ابھی روشنی باقی رہتی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے ظاہر یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مثل صوم کے شروع میں ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے. مثلا اس وقت مثل صوم کب شروع ہوتا ہے؟ 4:47 پر مثل صوم شروع ہوا. اور مغرب کیا بجے ہے؟ 6:50 پر. آج کی تاریخ میں 4:47 پر وقت عصر شروع ہو رہا ہے اور 6:50 پر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اب عصر کا وقت کل کتنا ہوا؟ 2 گھنٹہ 3 منٹ. اس میں سے 20 منٹ وقت مغرب نکال لیجئے، وقت مغرب نکال لیجئے. تو 2 گھنٹہ 3 منٹ میں سے 20 منٹ نکال لیجئے تو کتنا بچے گا؟ 1 گھنٹہ 43 منٹ. تو 1 گھنٹہ 43 منٹ یہ مثل صوم کا میں بتا رہا ہوں کہ مثل صوم شروع ہونے سے لے کر اور سورج زرد ہونے تک 1 گھنٹہ 43 منٹ کا وقت آج ہے. اور مدینہ شریف کی آخری حد کیا ہے؟ میں اس سے پہلے شروع میں ہی کسی مقام پر جہاں اوالی کا ذکر آیا تھا تو وہاں بتایا تھا میں نے کہ مدینہ شریف کی حد 2 کلومیٹر پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اوالی شروع ہوتے ہیں. تو اوالی کا پہلا حصہ 2 میل ہے اور آخری حصہ 8 میل تک ہے. تو اوالی کا، لیکن مدینہ شریف کا جو آخری حصہ ہے وہ 2 میل ہے. 2 میل کا مطلب چلو سیدھے 3 کلومیٹر رکھ لو. تو 3 کلومیٹر اگر کوئی پیدل جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گویا 30 منٹ میں یہ وہاں اچھی رفتار سے جائے تو 30 منٹ میں پہنچ جائے گا اور پھر 30 منٹ میں واپس آ جائے گا. 60 منٹ ہوا. تو 1 گھنٹہ 43 منٹ 1 گھنٹہ 43 منٹ آپ کا وقت ہے جناب والا. اب 60 منٹ میں جانا اور آنا ہو گیا تو باقی بچا 43 منٹ. 43 منٹ یہ وہ وقت ہے
جس میں 5-6 منٹ لگے گا عصر کی نماز پڑھنے میں، اور پھر بھی اتنا وقت باقی بچ جائے گا کہ مان لیجیے 5 منٹ ہم نے نکال دیا نماز عصر کے لیے، تو 43 میں سے 5 نکال دیجئے، تو چلیے ہم سیدھی 35 منٹ مان لیتے ہیں، 8 منٹ نکال لیجئے، تو 35 منٹ بچانا سورج کے زرد ہونے میں۔ تو ہمارا اشرافی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مثل دوم میں ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ مثل سوم سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس طور پر بھی اس حدیث پر عمل میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عصر کا وقت اول وقت میں کوئی پڑھ کر کے مدینہ کے آخری کنارے پر جائے، یعنی 3 کلومیٹر، اور پھر وہاں سے آئے۔ عموماً یہ تو ہم نے پیدل کی بات بتائی، لیکن لوگ اس طرح کا سفر، لمبا سفر جو ہوتا تھا وہ گھوڑے یا اونٹنی سے کیا کرتے تھے، اور اس سے جلدی پہنچ جاتے تھے اور جلدی آ جاتے تھے۔ تو گھوڑے یا اونٹنی سے کریں گے تو 60 منٹ نہیں لگے گا، گھوڑے سے جائیں تو آدھے گھنٹے میں 30-35 منٹ میں سارا وقت ہو جائے گا، اور یہ 30-40 منٹ میں جو ہے اونٹنی سے بھی ہو جائے گا۔ تو جب پیدل جانے میں آپ کا 35 منٹ وقت بچ جا رہا ہے سورج زرد ہونے میں، تو اگر گھوڑے سے جائیں یا اونٹنے سے جائیں تب تو زیادہ وقت بچے گا۔ اس طرح سے یہ حدیث ہمارے مذہب کی دلیل ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے کہ عصر کا وقت مثل شام سے شروع ہوتا ہے، وہ بالکل اپنا درست ہے۔ اور ٹھنڈیوں کے دن میں اول وقت عصر میں ہی عصر کی نماز پڑھنا مستحب ہے، ٹھنڈیوں کے دنوں میں بھی اور برسات کے دن میں بھی۔ اور عام دنوں میں بھی جو وقت عصر مستحب ہے وہ کیا ہے کہ جو وقت ہے پورے وقت کا آدھا کر دیا جائے، اور آدھے سے نصف آخر میں جو بھی اس کے لیے وقت مستحب ہے۔ مثلا آج 1 گھنٹہ 43 منٹ ہے، تو 1 گھنٹے کا ہو گیا 30 منٹ، اور 40 کا ہو گیا 20 منٹ، تو 30 20 50 51 منٹ۔ تو 51 منٹ کے بعد جو ہے 4 گھنٹے 4:47 پر وقت عصر شروع ہوتا ہے۔ تو اب اس میں آپ جوڑ لیجئے 50 منٹ اور جوڑ لیجئے، تو 30 منٹ یہ اور 20 منٹ ادھر، یعنی 4:30 بجے مان لیجئے کہ 4:30 بجے عصر کا وقت، عصر کی نماز پڑھی جائے، تو یہ وقت مستحب ہے۔ اگر اول وقت میں نہ بھی پڑھیں تو 4:30 بجے وقت مستحب میں پڑھی نماز ہم نے 4:35 پر پڑھی، اور جن کو جانے کی جلدی ہوتی ہے جلدی نکل جاتے ہیں، ان پر سوار ہو کر گئے، ان پر سوار ہو کر کے آئے، اس وقت بھی سورج روشن رہے گا دونوں صورتوں میں۔ اس طرح سے یہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، اور یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اور وہ نصیحت ما قال فی المغرب، مغرب میں کیا فرمایا یہ میں بھول گیا، اور سرکار اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ نماز عشاء کو 1/3 رات تک مؤخر کر دیں۔ مثلا 7 بجے آج دن غروب ہوا، اور دن طلوع ہوگا کیا بجے؟ 5 بجے مثلا، تو 7 5 12 5 گھنٹہ ادھر اور 5 گھنٹہ ادھر، کل فرض کیجئے 10 گھنٹے کی رات ہوئی۔ اب 10 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، تو 3 3 9، 3 گھنٹے 33 منٹ۔ تو 7 بجے کے بعد سے 1/3 کب ہوگا؟ 7 3 10، 10:33 پر 1 ثلث ہوگا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ثلث اول تک، پہلے تہائی تک عشاء کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے، یعنی یہاں تک نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا الی شطر اللیل، نصف اللیل تک، آدھی رات تک بھی، یعنی 12 بجے رات تک بھی مؤخر کر سکتے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک بار ان سے ملاقات کی تو فرمایا اور ثلث اللیل، سرکار نے ثلث اللیل ہی کہا تھا۔ تو خیر زیادہ تر ثلث اللیل ہی ہے، کبھی کبھار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی رات تک بھی نماز عشاء پڑھی ہے بیان جواز کے لیے، اور ثلث اللیل تک وقت مستحب ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر نہ پڑھیں تو لوگ سو جائیں گے اور نماز عشاء ان کی فوت ہو جائے گی، تو یہ بھی جائز و مستحب ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح جناب والا فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 نمازوں کا وقت یہاں پہ آ گیا۔ آگے بڑھیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں
کہ کنہ جا ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، الظہائر بالظہائر ظہر کی جمع ہے، ظہر کی نمازیں جب ہم پڑھتے تھے، یہ مختلف دنوں کے لحاظ سے، آج کی ظہر کا ظہر، پرسوں کی ظہر جب ہم پڑھتے تھے تو ہم لوگ اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے گرمی سے تپش سے بچنے کے لیے۔ ابھی کل کس وقت میں آپ نے پڑھا، سرکار نے فرمایا تھا ابردو بالظہر فإن شدۃ الحر من فیض جہنم۔ ظہر کیا، اس سے کیا مراد ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو جائے، لیکن وہاں کی زمین ریگستانی زمین تھی، اور ریگ بالو جو ہے جب گرم ہو جاتا ہے تو صرف مثل دوم میں موسم تو ٹھنڈا ہو جائے گا مثل دوم میں، مگر بالو ٹھنڈا کب ہوگا؟ عصر کے مغرب کے وقت تک نہیں ٹھنڈا ہو پاتا ہے۔ اس کے تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس لیے وہ تو گرم رہے گا، لہذا وقت ٹھنڈا ہونے کے بعد ابردو بالظہر پر عمل کے بعد بھی اگر بالو پر نماز ہم پڑھتے ہیں تو بالو گرم رہے گا، پیشانی جلے گی، اس لیے سجدنا علی ثیابنا، اس لیے ہم لوگ اپنے کپڑوں کو بچھا کر تپش سے بچنے کے لیے اس پر سجدہ کرتے تھے۔ اس طرح یہ حدیث بھی اول وقت میں نماز پڑھنے کی دلیل نہیں ہے۔